ہوتی ہے آسمان سے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھاپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھاک رہے بسم اللہ، آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ دن کی سیفٹی پریکاشن ہم نے لی۔ نویں چیز جو ہے اپنی حفاظت کے جو ہم احتیاطی کر سکتے وہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت چھوٹا سا عمل ہے، سارے عمل چھوٹے تھے اب تک جو میں نے لیا، کوئی لمبی لمبی دعائیں اور ذکر میں نے لیے، یہ تو اور اتنا چھوٹا ہے، اتنا عام ہے، لیکن اس میں اتنی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رحم کرے ہم سب۔ آئیے غور کیجیے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کہتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مطلب بسم اللہ نہیں پڑھتا، دروازہ کھولا بسم اللہ نہیں بولا، لاک کھولا بول کے کچھ نہیں، کھانا کھانے بیٹھ گئے، بس کھانا آ گیا تو پھر کیا دین یاد اور کیا دنیا یاد، جو جس کے لیے آئے تھے وہ مل گیا بولے، ٹھیک ہے، اور بس شروع ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو شخص دروازہ کھولے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر نہیں، مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، جو شخص کھانا کھائے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرے، شیطان اپنے چیلوں سے مخاطب، چیلے اس کے سپورٹرز، اس کے، شیطان سب سے بڑا کافر جن، اس کے چیلے چپاٹے بہت سارے ہیں نا جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، سب کو کہتا ہے اپنے چیلے چپاٹ مخاطب ہو کر کہتا ہے، جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کھولتے وقت اور کھاتے وقت، تو شیطان اپنے مخاطب چیلوں سے یہ کہتا ہے یہاں آپ کے قیام اور طعام کا کوئی انتظام نہیں، یہاں لاجنگ بورڈنگ کا کوئی نظم نہیں ہے تمہارے، نہ کھانا ہے نہ رہنا ہے تمہارا، کیوں؟ تو اس انسان نے جب دروازہ کھولا تو اللہ کا ذکر کر لیا اور کھانا کھایا تو اللہ کا ذکر آگیا فرماتے اور کہتے ہیں، اور جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتی ہے کھانا کھاتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چپڑ شاگردوں سے آج رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی ہو گیا، اور اگر کھولتے وقت بسم اللہ کہتا ہے کھاتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں، اور کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھولتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں۔ مطلب آپ دروازہ کھول رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، شیطان رہنے کا کہتا ہے، کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے بولتا آج کھانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کھا بسم اللہ پڑھ لیا اور کھولتے وقت نہیں تو بولتا رہنے کا تو ہوگا کھانے کا انتظام نہیں ہوا اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے، اللہ رب العزت آپ کو غائب بھی دکھاتا، یہ اللہ کی طرف کی، ٹھیک ہے، شیطان چونکہ غائب میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ، اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بیچ صحابی کو دیکھ کے مسکرائے، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول دوسرے دیکھ رہے تھے نا، آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ کر، ٹھیک ہے، کسی پہ نہیں ہنسے آپ میرے پیسے، تو کہا تم نے جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑھا، بھول گیا تھا، تو میں نے دیکھا تمہارے بازو ایک شیطان بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، پھر جب تم کو بیچ میں یاد آیا تم نے کہا بسم اللہ الاول والآخر، اللہ کے نام سے شروع سے لے کر آخر تک، بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا، شروع میں نہیں پڑھ سکے، جب تم نے بیچ میں بسم اللہ پڑھا اس نے کیا کیا، خیش کیا اور بھاگ گیا نکل، کھانا نہیں کھا سکا، تو وہ میں دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے ہنسی آئی، تم سمجھ رہا؟ تو وہ ریئل پریکٹیکل ایگزامپل اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شیطان ان کے ساتھ بیٹھ کر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کھا رہے تھے، لیکن جب شیطان ان کے ساتھ کھا رہا، ان کے حصے میں سے کھا رہا تھا، آپ شیطان کیسا کھاتا، ہم ایک نوالے کے بدلے کیا دو نوالے جا رہے کیا، ایک اس نہیں، ہم نہیں، لیکن کھاتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کسی قرآنی سورت کو لگاتار پڑھنے پر کیا ہر بار بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے کسی قرآنی سورت کو لگاتار پڑھیں، لگاتار مطلب کنٹینیوس وہی سورت کو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، تو سوال یہ کیا اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری؟ یاد رکھیں ہاں، کسی بھی سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ضروری، تو آپ جب بھی کوئی سورہ پڑھے تو بسم اللہ سے ہی شروع کریں، چاہے آپ اس سورہ کو ریپیٹ کر رہے ہو جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح پھر آپ اس کو ریپیٹ، یہ تلاوت کی شکل میں رہا معاملہ تلاوت کے علاوہ آپ پڑھ رہے ہیں جیسے نماز وغیرہ میں، تو نماز وغیرہ میں بھی یاد رکھیے اگر صورتیں بدلتی ہے ایک کے بعد آپ ایک الگ الگ صورتیں پڑھتے ہیں تو ہر بار آپ کو ہر صورت کے بیچ میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یاد رکھیے، تو لہٰذا اگر آپ جو ہے صورت پڑھ رہے ہیں کوئی اور مسلسل پڑھ رہے ہیں کنٹینیوس پڑھ رہے ہیں تو ہر بار آپ صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، یہ اچھی بات ہے۔
اور رہا جب دو صورتیں الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو جب آپ صورتوں کو شفٹ کریں گے تب بھی آپ بیچ میں بسم اللہ پڑھیں گے کہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس یہ کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ الگ الگ صورتوں کی الگ الگ آیت پڑھنا چاہتے ہیں تلاوت کی شکل میں اگر کر رہے ہیں تو یہاں بھی آپ بسم اللہ بیچ میں پڑھیں گے تاکہ سامعین کو پتہ چلے یہ الگ الگ آیتیں، ایسا نہ ہو کہ ایک سورے کی ایک لے لی پھر دوسرے سورے کی دوسری تیسری ایک ساتھ پڑھ دی، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کون سی آیت ہے جو ایسی آئی ہے، یہ الگ الگ ہے۔ تو وہاں ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ ایسا آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہے ہیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ تو پڑھ لیا آپ نے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی کے بعد آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ آیتیں آپ سیکھ کریں گے، پھر آپ چاہ رہے ہیں کوئی اور دوسری آیتیں پڑھیں پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے یہ الگ الگ آیتیں تھی، اس میں بیچ میں گیپ تھا، مطلب سورے الگ الگ ہے، لیکن قاری نے لوگوں کو چونکہ طے کیا گیا تھا کہ یہ صورتیں یہ آیتیں پڑھیں گی، اس نے اس طرح سے کیا، تو یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے الگ الگ کریں گا، ورنہ اگر ایک ساتھ ایک ہی صورت کو آپ کنٹینیوس پڑھ رہے پھر اس کو بسم اللہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہاں اگر کسی صورت کو آپ نے روک دیا بیچ میں قرآن کی تلاوت کی اور پھر آپ بعد میں تلاوت کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پڑھ کے پھر آپ وہ تلاوت چاہے سورہ کے بیچ میں کیوں نہ ہو وہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے، یاد رکھیں۔ ٹکراتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ نماز قائم کرو قرآن کا، واقعی نماز قائم کرو، لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا، اس سے بہت سارے لوگ کبھی کبھار اتنا ہی مان لیتے ہیں کہ نماز قائم کرو تو بس ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی حرکت کرتے ہیں نماز، خاص طور سے وہ لوگ جو منکر حدیث ہوتے ہیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ نماز قائم کرو ہے، اب حدیث کا کیا بھروسہ دیکھا جائے گا۔ تو یاد رکھیں قرآن ایکچولی ایک گائیڈ بک ہے، اور اس گائیڈ بک کو گائیڈ کر کے عمل کر کے بتانے والی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس گائیڈ نے کیسا گائیڈ کیا، اس میں اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین اختلاف ہوتا ہے تو اس کو بتانے والی شخصیت اصحاب کی ہے، صحابہ کی۔ صحابہ میں کچھ اگر ڈفرینس ہوتا ہے تو تابعین بتاتے انہوں نے کیا کیا، اور میں سمجھتا ہوں اتنی جنریشن تک کافی مسئلے ہم کو مل جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ کہ لوگ بولتے نہیں قرآن مقدم ہے نا، پھر اس کو اس سے چھوٹی چیز مؤخر اس کے بعد والی چیز سے کیسے سمجھیں گے؟ جیسا مثال کے طور پہ حدیث بڑی ہے قرآن بڑا، کیا بولیں گے آپ؟ قرآن بڑا، نیچرل سیدھی سی بات۔ پھر جب قرآن بڑا تو پھر حدیث سے کیسے سمجھیں گے؟ بڑی چیز کو چھوٹی سمجھیں گے، چھوٹی چیز کو بڑی سمجھیں گے؟ آپ سمجھ رہے اس طرح کی آپ کو باتیں کہتے ہیں، جس سے نماز قائم کرو مطلب جاؤ صف میں کھڑ رہو، جتنی دیر دل بڑا کھڑ رہو، جب دل بڑا نکل کے چلے جاؤ، قائم کرو۔ یہ تھوڑی ہے کہ نماز پڑھو ایسا پڑھو فلاں ہے۔ تو یاد رکھیے جب نماز قائم کرو قرآن نے کہا تو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن نے کہا زکوٰۃ دو تو 2.5%، 5%، 10% نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ایسا دینا۔ جب قرآن نے کہا کہ جو ہے تم فلاں عمل کرو، تیمم کرو، تیمم کیسا کرنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کر کے بتایا، ورنہ فتیمموا صعیدا طیبا، مٹی کا خصت کرو تو کیا پوری مٹی سے نہا لے؟ سمجھ رہا؟ تو ہم کو وہاں جانا ضروری ہے۔ پچھلی مرتبہ جو وحی کا میں نے ایک لیکچر لیا تھا، اس وحی کے لیکچر میں قرآن و حدیث کے فرق میں مکمل طور سے میں نے یہ جو لوگ منکر حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو جواب دیا تھا کہ کیسے اگر وہ انکار کرتے ہیں حدیث کا تو خود بخود وہ انکار کرتے ہیں قرآن کا، کیونکہ قرآن بھی ہم اس قرآن کو جب تک قرآن نہیں مانتے جب تک کہ حدیث اس کو قرآن نہ کہے۔ جس نے بھی کہا کہ یہ قرآن ہے تو وہ حدیث ہی تھی نا۔ جو لوگ ہم صرف قرآن کو مانتے تو قرآن کو قرآن کس نے بولا؟ کسی نے بولا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قرآن، صحابہ نے اس کو لکھا، اس کو الگ کیا، تو پھر وہ بھی تو سمجھے نا، بتانے قرآن کو قرآن بتانے والی حدیث ہوئی۔ تیسرے میں کہہ رہا ہم تو اس قرآن کو قرآن بھی نہیں مانتے، اس کو حدیث قرآن نہ کہے، حدیث کا مقام ہے اپنی جگہ بھائی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو ہمیں جو بھی احکامات قرآن نے دیے اس میں کچھ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو پورے قرآن کی وہ آیتیں جمع کر لیں، اس میں مسئلہ حل مل جائے گا، اور کوئی بھی ایسی بات ہے جو قرآن میں مل ہی نہ رہا ہو پھر حدیث کی طرف چل جائے وہ مل جائے گا۔ حدیث میں بھی کوئی 2-3 چیزیں مل رہی ہوں ان تمام حدیثوں کو جمع کر لے تو آپ ایک نتیجے انشاءاللہ آ جائیں گے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہو، وہ شر پھیلانا چاہتے ہیں ان پر، وہ ایسی حرکتیں کریں۔ قرآن و سنت میں بڑے محتاط رہیں اور شرعی علم حاصل کریں تاکہ ایسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، قرآن سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 32 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ لوگوں نے، وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کافروں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن جملۃ واحدہ ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ
ان لوگوں نے اہل کتاب سے، مشرکین مکہ نے جب اہل کتاب سے بات کی تو اہل کتاب نے یہ بتایا کہ جو پچھلی کتابیں تھی وہ ایک ساتھ آتی تھی، تو محمد نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہیں، ان پہ قرآن دھیرے دھیرے آتا ہے۔ تو کافروں نے ایک سوال کیا کہ اس پہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا، اور ان کا یہ کہنا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا یہ پچھلے تجربات کی بنیاد پہ تھی، پچھلی کتابوں کے وحی کے اترنے کے سلسلے میں وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ساتھ اتری، لہٰذا انہوں نے سوال کیا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا جیسا پچھلی کتابیں اتری تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا اور کہا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا، یہ پچھلے تجربے کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے، اتارا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کا دل اس سے قوی کر دے، مضبوط کر دے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر ہی ہم پڑھ سنایا ہے۔ تو یہاں واضح ہوگی بات۔ اب پچھلی وہی جو ایک ساتھ آئی تھی اس کی کیا دلیل ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے، قرآن نے یوں کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت 144 144 میں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ ارشاد ہوا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی جو ہے ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور پھر اللہ فرماتا اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت موسیٰ کو لکھ دی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور ان کو تورات تختیوں پر لکھ کر مل گئی ہے اور لے کر وہ اپنی قوم کے آ گئے ہیں۔ تو پتہ چلا پچھلی جو وحی تھی قرآن دھیرے دھیرے بترتیب نازل ہوتا تھا اور پچھلی وحی ایک ساتھ ہوتی تھی۔ اسی پر کافر نے سوال کیا کہ اس پر ایک ساتھ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا جاتا۔ خودکشی کر رہے ہیں، ڈھلنے سے کر رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہے۔ حالانکہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور جو انسان مصیبتوں میں صبر کرے، شکر کرے، مضبوطی سے جم جائے اور مصیبتوں کو فیس کرے، ایک پہاڑ جیسا جم جائے ہو، تو اللہ رب العزت پھر ایسے انسان سے راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسا انسان اپنی تقدیر سے، جو اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ اس سے راضی ہے، اس کا رب بھی اس سے پھر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے۔ لیکن یہاں صبر اور تحمل اور شکر کا مادہ ایک انسان میں ہونا چاہیے، یاد رکھیے یہ نہ ہوگا تو پھر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے لے کر 157 میں فرماتا ہے، بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، تقریباً لوگ جانتے ہیں، بار بار سنی ہوں گی، قاری حضرات نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں، امام پڑھتے ہیں اور قرأت کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، دشمن کے خوف سے، ڈر بھی خودکشی کی وجہ بن جا رہی ہے۔ ارے ایسا ہو جائیں گا، حکومت یہ ایکشن لیں گی، پہلے ہی مار لو اپنے خوف سے، والجوع، اور تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک مال کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، بھوک بغیر مال کی بھی ہو سکتی ہے۔ پیسہ ہے لیکن کھانا نہیں، اناج نہیں، شہروں میں کیا کریں، لوٹ مار مچی ہے، پیسہ نہیں اس لیے خرید بھی نہیں سکتے اور موجود بھی نہیں، یہ بھی مشکل۔ والجوع وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری کمی سے، نفس کی تمہاری جو کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے بیوی اور بچوں کی کمی سے، تمہارے انفس نفس سے تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، باغات لگا دیے، اناج آتا نہیں، اناج آتا نہیں ہے، پھل آتا نہیں ہے، چیز لگتی نہیں ہے، جو بویا ہے وہ نہیں ملتا ہے، تو تمہیں ثمرات پھلوں سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان تمام چیزوں میں جو انسان صبر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ
اور ان لوگوں کو جب مصیبت آتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، حقائق دنیا کے جانتے ہیں، ریالٹی آف لائف آف دس ورلڈ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، جب سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کو صبر کا بشارت دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبت، اور وہ صبر کرنے والے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف جانا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں بھیجا تھا، ہم تیری طرف لوٹ کے آئیں گے، مال دیا تھا لے لیا تیری مرضی، جان دی تھی لے لی تیری مرضی، اولاد دی تھی چھین لی تیری مرضی، باغات دیے تھے واپس لے لیے تیری مرضی، جو کچھ تو نے دیا تھا تو نے لے لیا اللہ، بس ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ مصیبت میں صبر کرتے اور کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف دوڑ لوٹ کے جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت صلوات ہوتی ہے، من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر جو ہے صلوات دعائیں وہ کرتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں سناتا ہے اور ان پر رحمت کرتا ہے، واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت والے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ نفلی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صحیح ہے کیا؟ تو دیکھیے نفلی نماز کے اندر نماز پڑھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو سوال یہ کیا اس کے اندر جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا درست ہے کیا؟ تو یاد رکھیے نفلی یا کسی بھی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے نفلی نمازوں میں یا جو نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں دعا ثابت ہے، ان نمازوں میں سے جو نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی فجر کی نماز میں دعا کروائی، اور یہ قنوت تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب کروایا جبکہ 70 حافظ جو صحابہ تھے، عالم جو صحابہ تھے، ان کو جھوٹ بول کر ایک قبیلے والوں نے دعوت دی کہ ہم کو اسلام سکھانے بھیجیے۔ جب ان کو بھیجا گیا تو ان لوگوں نے جو ہے ان تمام کے تمام لوگوں کا قتل کر دیا۔ تب نبی اکرم ایک لمبے عرصے تک، روایتوں کے مطابق شاید 1 مہینے تک اس قوم کی بد دعا کی، جس نے جھوٹ بول کر صحابہ کو بلایا تھا اور ان کو شہید کیا تھا۔ تو پتہ چلا فجر میں قنوت ہو سکتا، تو یہاں بہرحال کر سکتے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کوئی شدید مسئلے کے طور پر یا کوئی شدید آفت، کوئی شدید پریشانی اگر امت مسلمہ کو لاحق ہو تو فرض نمازوں میں بھی جو ہے دعا کی جا سکتی، ٹھیک ہے، اور وہ دعا کی آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ بھی اس میں اٹھائے جا سکتے، یاد رکھیں۔ لیکن سوال ہے کہ سلام سے پہلے، تو میں نے کہا سلام سے پہلے نہیں، تو آپ یہاں کر سکتے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرواتے اور دعا کرواتے، وہ موقع ہوتا ہے جب آپ وتر پڑھتے، اور وتر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کروایا۔ تو وتر کی نماز کوئی پڑھتا ہے، اور وتر میں سب جانتے ہیں وہ جو ہے رات کی آخری نماز ہوتی ہے، اور وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت اور 11 رکعت ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں میں دعا کی جا سکتی ہے، اور چونکہ دعا کے اندر عمومی باتیں ہاتھ کا اٹھانا جو ہے یہ ادب ہے تو کیا جا سکتا ہے، ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے جہاں انسان، تیسرا مقام جہاں انسان نماز میں دعا کر سکتا ہے، وہ مقام وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے قریب اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں ہو تو لہٰذا اس میں دعا مانگو۔ تو یہاں سجدے کی حالت میں بھی دعا کر سکتے۔ یہ سجدہ جو یاد رکھیے نفل نماز کا ہو سکتا ہے، کوئی اور نماز کا ہو سکتا ہے جو آپ فرض کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازوں میں دعا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ خاص تھی آپ کے لیے، وہ ہم لوگوں کے لیے نہیں تھی، یاد رکھیے۔ جیسا کہ صلاۃ الکسوف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ آگے اور پیچھے ہوئے، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا کہ آپ نماز میں آگے چلے گئے پھر پیچھے بھی آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو مجھے اس کی ہرس ہوئی تو میں آگے بڑھ گیا، اور پھر بعد میں مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ کا معاملہ بہت ساری عبادتوں میں خاص تھا، یاد رکھیں، یہ نماز کے معاملے میں۔ لیکن ہم کو جو حکم دیا سجدے کی حالت میں ہم کر سکتے، تو لہٰذا ہم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، کوئی بھی نفل نماز ہو، اس کے سجدے میں ہم دعا کر سکتے، یاد رکھیے۔ اس دعا کے تعلق سے علماء کی یہاں تک فتوے ثابت ہیں کہ یہ دعا جو آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو اسی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ تہجد کو لے لیجیے، یا اشراق لے لیجیے، چاش لے لیجیے، اوابین لے لیجیے، کوئی 2 رکعت نفل آپ پڑھ رہے وہ لے لیجیے، سجدے کریں اور سجدے کے اندر دعا کرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور غلط فہمی لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر اس سجدے کے اندر جا کر پھر دعا کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، سلام وغیرہ پھیر کے پھر سجدے کی کیفیت کرتے ہیں، لیکن سجدے جیسا نہیں کرتے۔ سجدے میں ہاتھ ہم یوں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، سر رکھتے ہیں، اور بولتے ہیں اس لیے کہ یہ دعا والا سجدہ ہے،
ڈیفرینشیٹ کرنے کی. بہت سی بار آپ نماز میں دیکھتے ہوں گے لوگ کھڑے رہتے، ایک آدمی سجدہ کر رہا جانے کی جگہ نہیں، دوسرا بولتا ارے چلو، اس کے ہاتھ سے پہچان لیتا کہ یہ سجدہ نماز کا نہیں ہے، تو یوں کرتے ہیں. یہ بدعت ہے، یاد رکھ، یہ سنت ثابت ہی نہیں. جو سجدے میں دعا کرنے کا حکم ہے وہ نماز کا سجدہ ہے. اور یاد رکھیے وہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عربی جو دعائیں آپ کو آتی ہو یا اللہ جو ثابت ہو آپ وہ کریں. وہ نہیں ہے آپ کو اپنا حاجت مانگنا ہے تو آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو اسی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. علماء کے بہت سارے فتاوی موجود ہیں کہ عربی زبان کا دعا کے معاملے میں خاص ہونا ضروری نہیں، خاص طور سے جب بندہ اپنی حاجت مانگتا ہے تو یہاں بھی بہرحال آپ کر سکتے ہیں. تو نماز میں، نفلی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے، اس کے بدلے سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر سجدے کے اندر آپ جائیں اور سجدے میں اللہ سے دعا کریں. اور وہ نماز کا سجدہ ہے، لہٰذا نفل نماز پڑھے، سجدہ کرے، سجدے کی تسبیحات کر لے. میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ آخری سجدے میں یہ کام کرے تاکہ آپ کو پھر بھول نہ ہو جائے کتنی رکعتیں ہو رہی. کبھی آدمی ہوتا ہے اپنی دعا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ رکعتیں بھول جائے، یا سجدہ کون سا تھا، پہلا تھا دوسرا تھا. بیٹر پارٹ یہ کہ اب آپ کا آخری سجدہ ہے، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری ہو گئی، آپ کا دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، اب اس کے بعد آپ کو سیدھا اٹھنا ہے، قاعدہ کرنا ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں آپ آخری سجدے میں، سجدے میں ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، بس میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دے رہا تھا. تو آپ جو ہے سجدے کے اندر جو ہے آخری سال دعا کریں. یہ دعا عربی زبان یا اپنے الفاظ میں کی جا سکتی ہے. بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں پڑھنے سے منع کیا. تو علماء لکھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتوں والی دعائیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے قرآنی آیتوں کو سجدے اور رکوع میں پڑھنے سے منع کیا. بہت سارے لوگ بولتے قرآن ہے کیوں منع کیا، واللہ عالم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آپ کوئی حکم دیتے تو ظاہر سی بات ہے اپنے دل سے نہیں دیتے. اللہ رب العزت نے آپ کو ذریعے وہی بتایا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے منع کیا. صحابہ سے کوئی تفصیل ثابت نہیں، انہوں نے کبھی پوچھا کیوں آپ منع کر رہے ہیں سجدے میں اور رکوع میں آیتیں نہ پڑھے، بس آپ نے فرمایا اور صحابہ نے نہیں پڑھی. تو لہٰذا اگر آپ دعائیں کر بھی رہے عربی میں تو قرآنی دعا کریں. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد، ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد، اس کے علاوہ آپ نے سجدوں کے اندر سجدے کی جو دعائیں پڑھنے کے بعد، سجدے سے اٹھنے کے دو سجدوں کے بیچ میں بھی کئی دعائیں ثابت ہیں، اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بھی کئی دعائیں ثابت ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول مطلب اس طرح سے کئی الگ الگ یہاں تک کہ قاعدے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مختلف دعائیں کیا کرتے تھے. ہم لوگ تو دعائیں معصورہ کے نام سے ایک ہی دعا پڑھتے ہیں انڈین پاکستانی، بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہے جو آپ قاعدے میں بھی کیا کرتے تھے. ان دعاؤں کو بھی آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا حاجت مسئلہ اس کے اندر انشاءاللہ مل جائے تو بس پھر تو وہی کر لیا کیجیے. اس میں ڈبل فائدہ ہے، ایک تو نفل نماز، اس میں دعائیں وہ جو سنت سے ثابت ہے وہ کرنے کا انشاءاللہ اجر ہی کچھ اور ہوگا. تو لہٰذا ان تمام جگہوں پہ ہم انشاءاللہ نماز کی حالت میں دعائیں کر سکتے. کسی نے ایک سوال کیا ناپاک. اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہو، دو نور مبارک ہو. یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ. اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا. تو کہا دو نور جو ہے مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ دو روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی. پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی. اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، جو شخص یہ دو آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ صرف دو آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا. مطلب اللہ نے خالی ان دو، ایک سورہ فاتحہ اور ان دو آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا، اور پہلی بار دنیا میں ایسے یہ بولنے. دیکھیے آپ کتنی اہم چیز ہے. اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ دو آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد
اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے. اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی. اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہو، دو نور مبارک ہو. یہ خوشخبری دی اس نے. ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ. اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا. تو کہا دو نور جو ہے مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ دو روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی. پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی. اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، جو شخص یہ دو آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ صرف دو آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا. مطلب اللہ نے خالی ان دو، ایک سورہ فاتحہ اور ان دو آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا اور پہلی بار دنیا میں ایسے یہ بولنے. دیکھیے آپ کتنی اہم چیز ہے. اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ دو آیتوں کو. اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے. مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں، وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے. اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کچھ، صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے. آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل واللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ. ان 3 سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر ان 3 سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. ہاں
کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے؟ تم کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں بول، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے، اب پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سولوشن کتنا آسان ہے، ایک سورہ 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئے 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت ہے نا۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سولوشن دے رہے؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں، ان 2 صورتوں سے بہتر، ان 2 صورتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس، بخار آیا جو آپ کا آخر مرض، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بول نظر بد، جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے ہوئے آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا، تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی، آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں، آندھی اور طوفان آگے سفر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے۔ جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا، مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے، سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سولوشن کیا ہے، اصول کیا ہونا چاہیے، سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، اسلام نے کیا سولوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سولوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، سب کچھ دنیا میں، کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں، بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر لینا۔ جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے، جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ آتا کہ کیا پڑھے وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے 3 بار، تو اس چیز میں کیا ہوں گی، رفاقت، ڈھیل، آسانی ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بھلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے، ارے ماں کے بخار آ گیا اس کو تو ہے نا، ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا، اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر، جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مصیبت میں۔ انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے، کیا کر سکتا، نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہوتا، تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا، سمجھ رہے آپ بات کو، تو یہ عادی ہم بنا لیں۔ اللہ نے تو بول دیا اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اب ہو گیا۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے ہم لوگ ہی ثابت کر رہے کون اللہ کا دوست ہے، اللہ کی طرف کی بات تو غائب ہی ہے، سمجھ رہے آپ، اللہ کی طرف کی بات تو غائب ہی نظر آ رہی ہمارے کیسز کے اندر، صرف ہم سب بول رہے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں یا فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، تو یہ ڈگریاں ہم نے دی ہے ان کو، جو بھی ہو زندہ ہو انتقال کر چکے ہم نے دی ہے، اللہ نے دیے کہ ان کو، تو اللہ نے دی تو سب کو دی، پھر ہر ایمان والا اللہ کا دوست۔ ہم میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جتنا زیادہ شریعت سے دور ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بلکہ میں آپ سے کیا کہوں، پاگل لوگوں کو اللہ کا ولی بولتے ہیں ہمارے پاس، ارے ولی آ گیا آپ نے، مجھے نہیں پتا تھا ولی کیوں بولتے، چھوٹے تو ہم بھی پاگل کو دیکھ رہے ولی بول رہے، باتیں بڑے ہوئے تھے ولی کیا ولی دوست، بولے پاگل اللہ کا دوست ہے، بڑی عجیب بات۔ پاگل کے بارے میں تو جو بات ہم کو قرآن حدیث سے وہ یہ ہے کہ پاگل چونکہ عقل سے باہر ہے، مستثنا ہے، لہٰذا اس کو کوئی شریعت نہیں، چھوڑ دو اس کا حساب اللہ کے ساتھ، روز قیامت آپ تو ولی بنا دیے، نہیں بولے پاگل ہے تو جنتی ہے، جنتی ہے تو ولی ہے، پاگل جنت میں جائے گا کوئی دلیل نہیں ہے، بات یاد رکھ لیجیے میری، پاگل جنت میں جائے گا سیدھے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ سنی، حدیث میں آتا ہے وہ لوگ جن کے پاس زمانے تک کوئی نبی نہ، ایسا بوڑھا آدمی جس کے بڑھاپے میں جب وہ سنتا اور بولتا نہیں تھا جب کوئی نبی آیا، یا ایسا بوڑھا آدمی جو اس کی عقل سے باہر چلا جاتا جب کوئی نبی آیا، ایسا آدمی،
تیسرا پاگل، یہ لوگ وہ ہوں گے جن کو روز قیامت اللہ تعالیٰ بلائیں گا اور ان کے وقت کے نبی کو ان کے پاس بھیجیں گا، وہ وہاں اس کو دعوت دیں گے، اور دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گا جہنم میں کود جاؤ۔ کیا حکم دیں گا؟ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہیں حدیث میں، جہنم میں کود جاؤ۔ جو جہنم میں کود جائیں گا وہ اللہ کی جنت میں جائیں گا، اور جو جہنم میں نہیں کودیں گا وہ جہنم میں جائیں گا۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ دیکھیے، جو آدمی مر چکا ہو، غائب دیکھ چکا ہو، نبی اس کے پاس خود آ رہا ہو روز قیامت، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گا؟ لائیں گا ہی۔ لیکن ایمان کے بعد دوسرا عمل کیا ہوتا ہے دنیا میں، جس کی وجہ سے ہم ایمان لانے کے بعد ہم پہ لاگو ہوتا ہے؟ اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی۔ تو جب وہ ایمان تو لا لیں گا، چونکہ غائب دیکھ چکا ہوں گا، فرشتے موت سے غائب دیکھ رہا، آخرت دیکھ رہا، سب دیکھ لیا، تو وہ تو بولی ہاں ایمان تو ہے، اس میں کوئی سوال ہی نہیں۔ اس سے دوسرا کام کروائیں گا اللہ، کیا؟ اطاعت۔ اب اطاعت